بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں امین الدین افغان، ایک بار پھر سے آپ سب کے خدمت میں حاضر ہے مشرقی وسطی میڈل ایسٹ کے حوالے سے ہمارے ساتھ تازہ ترین اپڈیٹس ہے، خبریں ہیں، آپ کے سامنے ساری خبریں جو ہے وہ رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اس چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو کائنڈلی آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی خبر حماس کی حوالے سے ہے، حماس سیز فائر کی حوالے سے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ پچھلے 4-5 دنوں سے یہ خبریں سامنے آ رہی ہے، قطر اور دوسری جانب یورپین کنٹریز ہے، اس کے بیچ پیرس میں سیز فائر کی ایگریمنٹ کے اوپر کام جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے حماس نے سیز فائر کے لیے جو 4 سب سے بڑے شرائط اسرائیل کے سامنے رکھے ہیں، وہ سیز فائر کے حوالے سے جو اہم شرائط ہے اور سب سے مشکل شرائط ہے اسرائیل کو، یہ شرائط ماننا اور اسے پورا کرنا سب سے مشکل ہے۔ سب سے پہلی شرط حماس کی طرف سے یہ ہے کہ اسرائیل غزہ میں مکمل طور پر جنگ بندی کرے اور اپنی ساری فوج غزہ سے نکال دے۔ اس کے علاوہ نمبر 2 پر جو شرط حماس نے رکھا گیا ہے، اسرائیل غزہ سے اپنا قبضہ مکمل طور پر ختم کرے اور غزہ کی دوبارہ تعمیر کے لیے قیمت بھی ادا کرے۔ دوستو، آپ سب کو پتہ ہے کہ پچھلے 4 مہینوں سے اسرائیل نے غزہ کو تباہ و برباد کر دیا ہے، اور اسرائیل نے جس طرح سے ظلم کر دیا ہے وہ ناقابل برداشت بھی ہے، اور پوری دنیا کو اب یہ پتہ چل چکا ہے کہ اسرائیل کس طرح سے ظلم کر رہا ہے غزہ کے اوپر، غزہ کے مسلمانوں کے اوپر۔ تو اسرائیل کی بمباری کی وجہ سے غزہ میں کافی شدید تباہی جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ حماس کی طرف سے یہ شرط بھی اسرائیل کے سامنے پیش کی گئی ہے کہ آپ نے جتنا بھی نقصان غزہ کے سرزمین کو، غزہ کے بلڈنگز کو، عمارت کو پہنچایا گیا ہے، آپ نے اس سارے نقصان کا قیمت جو ہے وہ آپ نے بھی ادا کرنا پڑے گا، اور آپ نے دوبارہ اس کو تعمیر کرنے کے لیے بہت بڑی فنڈ جو ہے وہ بھی آپ نے ادا کرنی ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ اسرائیل نے غزہ سے جو لوگ اپنے گھروں سے باہر نکال دیے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے کہ غزہ سے اس وقت بہت سارے لوگ جو ہے وہ نقل مکانی کر چکے ہیں، تو حماس کی طرف سے یہ بھی شرط رکھا گیا ہے کہ آپ نے جتنے بھی لوگ غزہ سے باہر نکال دیے ہیں، فوراً آپ نے دوبارہ اپنے گھروں میں پرامن طریقے سے اپنے گھروں میں داخل کرنا ہے، تاکہ اسے اطمینان مل سکے اور دوبارہ غزہ میں اپنے گھروں میں جو ہے وہ آباد ہو سکے۔ گھر تو وہ سارے تباہ ہو چکے ہیں، لیکن حماس کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے جو قبضہ جمایا ہے، اسرائیل ٹائم ٹو ٹائم یہ کوشش کر رہا ہے کہ غزہ سے لوگ جو ہے وہ مکمل طور پر باہر ہو سکے، غزہ پوری طرح سے خالی ہو سکے اور ہم غزہ کے اوپر اپنا قبضہ جما سکے۔ اسرائیل پوری طرح سے اس کوشش میں ہے، تو حماس نے اسی لیے یہ شرط رکھا گیا ہے۔ نمبر 4 پہ شرط یہ رکھا گیا ہے کہ اسرائیل اپنی جیلوں سے تمام فلسطینی قیدیوں کو رہا کریں گے۔ اسرائیل نے اب تک جتنے بھی فلسطینی قیدیوں کو گرفتار کیے ہیں، اور اس وقت اسرائیل کے جیلوں میں تقریباً 6000 سے زائد فلسطینی قیدی جو ہے وہ موجود ہے، تو حماس نے یہ بھی شرط رکھا گیا ہے اسرائیل کے سامنے کہ آپ نے ان سارے فلسطینی قیدیوں کو رہا کرنا ہے۔ تو آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اسرائیل کی طرف سے کیا رسپانس، کیا جواب سامنے آئیں گے، اس حوالے سے بھی ہم آپ کو ایکسکلوزیو اپڈیٹس دے دیں گے۔ دوستو، آج سیریا میں اسرائیل نے دوبارہ ایئر سٹرائک کی ہے، بہت بڑا حملہ کیا ہے، اس میں 3 ایرانی لوگ مارے گئے ہیں۔ دوسری جانب ایران کی طرف سے بھی ایک بیان سامنے آیا ہے۔ ایران کا جو پریزیڈنٹ ہے ابراہیم رئیسی نے اپنی ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم میڈل ایسٹ میں، مشرقی وسطی میں ہم جنگ کو مزید آگے بڑھانا نہیں چاہتے ہیں، لیکن اگر کوئی ہمارے خلاف کوئی جرات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہم بھی تیار ہیں، ہم بھی اس کے خلاف جواب دے سکتے ہیں، حملہ کر سکتے ہیں۔ ادھر ترکی میں اسرائیل کے موساد نامی خفیہ ایجنسی کے 7 لوگ جو ہے وہ گرفتار ہوئے ہیں، اور ترکی کو یہ معلومات، یہ انفارمیشن ایران کی طرف سے دی گئی ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ موساد کے لوگ، موساد کے جو جاسوس ہیں جو اسرائیل کے لیے کام کرتے ہیں،
وہ دنیا کے 28 ممالک میں اپنے خفیہ مشن کے اوپر کام کرتے ہیں، اور یہ 28 ممالک ان تینوں براعظم کے ہیں، زیادہ تر ایشیا، براعظمی افریقہ اور یورپ میں اسرائیل کے جو موساد نامی خفیہ ایجنسی ہے ان کے لوگ ان کے لیے اپنی خفیہ مشن کے اوپر کام کرتے ہیں۔ تو ابھی یہ خبر سامنے آئی ہے کہ ترکی نے 7 موساد کے جاسوسی لوگ گرفتار کیے ہیں۔ پہلے بھی ترکی میں تقریباً 8 سے زائد لوگ گرفتار ہوئے تھے۔ آج دوبارہ 7 لوگ جو ہے وہ ترکی میں گرفتار ہوئے ہیں۔ یمن کے حوثی بھی اپنے لگاتار حملے جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں، اور ابھی خبر سامنے آئی ہے کہ برٹین کا ایک وارشپ بھی یمن کے حوثیوں نے ٹارگٹ کیا ہے، اسے بہت بڑا نقصان پہنچایا گیا ہے۔ یمن آرمیز کے ترجمان کی طرف سے بھی خبر سامنے آئی ہے، انہوں نے بھی اس خبر کی تصدیق کی ہے کہ ہم نے اللہ کی مدد سے برٹین اور امریکہ کے جہازوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو پچھلے 48 گھنٹوں میں یمن کے حوثیوں نے 2 شپس ریڈ سی میں ٹارگٹ کیے ہیں۔ سب سے بڑا نقصان امریکہ اور برٹین کو اس وقت پہنچایا جا رہا ہے۔ تو یہ ہے مڈل ایسٹ کی تازہ ترین صورتحال۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی آپ سبسکرائب کر کے آل نوٹیفیکیشن بھی آن کیجیے تاکہ سچ اور حق کی خبریں آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔